السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. چلیں آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آمین ثم آمین. آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 72. 72. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. تو یہ اسی شخص کے قتل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو پچھلی آیات میں بتایا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اور وہ ہر چیز کو ظاہر کر سکتا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ گائے کا ٹکڑا اس پہ مارو اور وہ مرا ہوا شخص زندہ ہو جائے گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے، جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم دوبارہ سے کیسے جی اٹھیں گے جبکہ ہم خاک میں خاک ہو چکے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قادر ہوں ہر چیز پر، اور جس طرح یہ تم لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن بھی میں تم سب کو زندہ کر دوں گا دوبارہ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل جو ہے وہ پھر بھی پتھر کی طرح ہو گئے. اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو تم کبھی اس چیز کا انکار نہ کرتے اور تم حقیقت کو مان لیتے، لیکن تمہارے دل پتھر کے ہو گئے ہیں، پتھر جیسے ہو گئے. پتھروں میں بھی ڈفرینٹ ان کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے ان کے اندر سے بھی نہریں بہہ نکلتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، لیکن تم لوگوں سے کوئی خیر اور بھلائی کی توقع نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور دلوں کی سختی سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا، سخت ہونے سے بچا لینا. ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو دنیا کے کاموں میں، دنیا کی دنیا داری میں بھٹک جاتے ہیں، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل رکھے اور ہمیشہ ہم اسی کے بن کے رہیں. آفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَكَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم کیا یہود سے سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے اچھے ایمان والے بن جائیں گے اور سچے مسلمان بن جائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تورات آئی تھی، ان کے پاس ان کی کتاب آئی تھی، اور اس کو یہ پڑھنے اور علم والے، جاننے والے عمل جو ہے
انہوں نے اس کا انکار کیا اور اپنے مفادات کے لیے ان کو بدل ڈالا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ تو وہ یہود جن کے پاس کتاب تھی، علم تھا، نالج تھی، تو وہ عام لوگوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ عام لوگوں کو اول تو ہر ایک کے پاس کتاب اور وہ اویلیبل نہیں تھا، ہر ایک کے پاس وہ چیز موجود نہیں تھی، تو وہ علماء سے ہی حاصل کرتے تھے جو بھی علم حاصل کرتے تھے۔ تو ان میں سے بھی اگر کسی کوئی جو ہے یہ علم جا کے، کیونکہ تورات میں پہلی کتابوں میں بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، تو ان لوگوں کو پتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے انکاری تھے۔ تو ان کے علماء ان کو کہتے تھے کہ باہر جا کے مسلمانوں کو یہ مت بتایا کرو کہ ہاں ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں، اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے، کہ یہ تو پھر تمہارے لیے قیامت کے دن خود ہی حجت بن جائے گی کہ تمہیں پتا تھا اور پھر بھی تم نہیں مانے، تو اپنے خلاف حجت تیار مت کرو۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ سبحان اللہ، ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں، یعنی کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ بس اسی میں خوش ہیں کہ ہم تو بہت چوزن پیپل ہیں، ہم تو بہت اچھے، اور کیا کہنا چاہیے کہ ہم بہت ہائی لیول کے پیپل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت پسند کرتا ہے، ہم اس کے پسندیدہ بنتے ہیں، تو ہم میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی اس کی پسندیدہ قوم ہے، اور ہم تو اگر جہنم میں گئے بھی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے تو بس ہم جائیں گے اور فٹافٹ چند دنوں میں باہر نکل آئیں گے، تو ہمارے لیے کوئی ایسی چیز وہاں پر یعنی کہ ہمارے لیے کوئی سخت عذاب نہیں ہوگا، اور وہ اسی گمان میں اور اسی خوش فہمی میں ہی جی رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں کریں کہ ہم اپنے اعمال سے غافل ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کام کرنے کے لیے، ہم وہ تو نہیں کر رہے، لیکن ہم بس اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم بہت اعلیٰ امہ ہیں، تو ہم بس یہی ہمارے لیے کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہم اس کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو پھر ہمیں اس کو ثابت بھی کرنا ہے اپنے اعمال سے، ان کی اطاعت کر کے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بندے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اپنے آپ کو اس کا بندہ ثابت کرنا ہے، تبھی ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے ساتھ۔ تو اپنی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور اب رمضان کا مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش، آلموسٹ ایک ہفتہ تو گزر گیا ہے، تو بس اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ اس کے فضائل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ دلوں کی قدورتوں کو صاف کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی کچھ ہے، کوئی بھی بدگمانی، کوئی بھی گلہ، کوئی بھی شکوہ، تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کو صاف کر دیجیے، اور اپنا دل آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی آیات کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔